بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ ملک زرداری اور شریف مافیا کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کے حامیوں کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران، ریاض اور شیخ رشید کے بعد مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ ان گرفتاریوں کے پیچھے کون ہے؟ یہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ؟ اس معاملے پر آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ عمران خان کو مائنس کرنے کی طرف بڑا قدم اٹھا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بہاولپور کے اندر آج مریم نواز نے بڑی عجیب تقریر کی ہے اور ایک خاتون ورکر نے دھلائی بھی کی ہے۔ یہ پہلے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مریم نواز اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے میں، آج وہ بہاولپور کے اندر موجود تھی۔ وہاں انہوں نے ورکر سے خطاب کیا اور پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ اس پریس کانفرنس کے دوران ایک خاتون ورکر آگے بڑھی اور اس نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ نے کس طرح ان کو تھپڑ مارا ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، بدتمیزی ہمارے ساتھ کی جاتی ہے اور آج بھی بڑی مشکل سے میں یہاں پر پہنچی ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک پریس کانفرنس روک کر پھر مریم نواز کو رفو چکر ہونا پڑا۔ اور اس طرح اگر ورکرز تمام جو قائدین ہیں ان کے سامنے ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنا مدعا بیان کریں تو یقیناً پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت پنپ سکتی ہے۔ اب مریم نواز نے وہاں جو گفتگو کی ہے، چونکہ ان کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے، ایک تو انہوں نے بتایا ہے کہ شاید خاقان عباسی کہیں نہیں جا رہا ہے، بعض لوگوں کو اس پر بڑا مغالطہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے بھی یہی امید ہے کہ وہ چودھری نثار سے بھی زیادہ پالشی ہے، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ مریم نواز نے پھر کہا کہ میں صحافیوں کی بڑی عزت کرتی ہوں، جو اصل صحافی ہیں، یعنی اصل صحافی وہ ہیں جو زرداری اور شریف مافیا کے دگڑ دلے ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی صحافی نہیں ہے جو عمران خان کے نیریٹو کو درست سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، جو گرفتاریاں ہو رہی ہے، جو ان کو قابل مذمت سمجھتا ہے، وہ صحافی نہیں ہے۔ جو گرفتار ہو رہے ہیں اس وقت وہ صحافی نہیں ہے، وہ صحافی ہیں جو شریف خاندان سے جنہوں نے پلاٹ لیے، جنہوں نے لفافے لیے، جو ان کے نوکر چاکر بن کر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ صحافی ہیں۔ اب انہوں نے پھر اے آر وائی کی مذمت کی اور جیو، یعنی اے آر وائی جو ہے وہ ایک پارٹی کا ٹی وی چینل ہے، تو جیو کس کا ٹی وی چینل ہے بھائی؟ سما کس کا ٹی وی چینل ہے؟ اور پھر جو باقی ٹی وی چینلز ہیں اس وقت جو نظر آ رہے ہیں تو سارے کسی نہ کسی کے ٹی وی چینلز ہیں اور بڑے بڑے مافیات جو ہے اس کے پیچھے ہیں، وہ سب کو علم ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور پارٹی کو منظم کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا چند ہفتوں کے اندر واپسی کا پلان بھی انہوں نے بتایا ہے۔ اب اس کی طرف جو ہے وہ ہم اس کو مذاق نہیں سمجھ سکتے۔ نواز شریف کی واپسی بالکل ہونے جا رہی ہے اور اس کا جو ماحول ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کے تمام ادارے وہ زرداری اور شریف مافیا کی نوکری میں لگ گئے ہیں۔ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، اس کے لیے جو بھی کرے، عوام کی رائے جائے بھاڑ میں بھائی، ہم نے وہ کرنا ہے جس کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف، ممنوعہ فنڈنگ کیس، جس کے اندر آپ کو علم ہے کہ وہ ایک سزا دی گئی عمران خان کو۔ اور یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے، ایک تو حکومت پاکستان، وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کو فارن فنڈنگ بنا کر اب ریفرنس بھیجے گی، یہ بھی توقع ہے۔ دوسری طرف جو ہے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر اس کی ہیرنگ ہوگی، یقینی طور پر وہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا وہ علیحدہ میٹر ہے، لیکن حکومت اپنے طور پر دباؤ عمران خان پر بڑھائے گی۔ اب دوسری طرف اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل کی گئی 3 رکنی لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنا چیف جسٹس عامر فاروق کی قیادت کے اندر، جس کے اندر جسٹس اورنگزیب صاحب ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں۔ اب انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کی جو پلی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تھی، اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور تحریک انصاف کی جو درخواست تھی، جو اپیل تھی، اس کو اڑا دیا ہے۔ تو اب جو ممنوعہ فنڈنگ تھی وہ بحق سرکار یقیناً ضبط ہوگی، فوجداری کارروائی بھی عمران خان کے خلاف کی جائے گی۔ دوسری طرف توشہ خانہ کیس ہے اور تیسری آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ٹیریان کیس کے اندر جو فیصلہ جمع کروایا تھا، جو کہ انتہائی مبہم جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے اپنا جواب جمع کروایا تھا اور اس کے اندر بتایا تھا، چونکہ وہ اس وقت ایم این اے تھے،
اب یہ سوال کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ جو سوال ہے وہ اس طرح کا جواب دیا۔ تو اب پہلے وہی ججز جنہوں نے اس کو اڑا دیا تھا، نہیں سنا تھا، اب وہ ٹیریان وائٹ جو کیس ہے اس پر لارجر بینچ جو بنانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا ہے۔ اور جب سے چیف جسٹس اطہر من اللہ گئے ہیں، ان پر بھی پہلے بہت تنقید ہوئی، لیکن پتہ چلا کہ ایک مرد جج موجود تھا۔ لیکن اب بھی ججز ہیں، ظاہر ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہی فیصلے کریں گے، لیکن موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو ججز ہیں ان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ان کا فیصلہ ہوگا اسی طرح کے فیصلے اب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ الٹیمیٹلی اس کو میرٹ پر کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ مائنس عمران کی طرف آج یہ جو فیصلہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس فیصلے میں مزید توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی اور پھر پارٹی جو فنڈنگ ہے اس پر مختلف آراء ہیں، قانون دانوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن جب مقتدر ادارے آپ کے خلاف ہوں اور وہ کوئی فیصلہ کر لیں تو کچھ بھی فیصلے آ سکتے ہیں یہاں سے۔ تو اس وجہ سے عمران خان کو مائنس کرنے اور نواز شریف کو پلس کرنے کی طرف یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب جس طرح ایک گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور عمران ریاض کو گرفتار کر لیا، بھائی نہ اس نے کرپشن کی، نہ اس نے لوٹ مار کی، جنرل باجوہ صاحب پر تنقید کی، اور وہ بھی تنقید اس لیول کی نہیں ہے جس پر مقدمہ بنے۔ ایف آئی آر ایسے مذاق لگ رہی ہے کہ وہ لوگوں کی رائے لے رہے ہیں، تو جنرل باجوہ کوئی یہاں کوئی اوپر سے اترے ہوئے ہیں، اور کوئی اس طرح، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی جس طرح توہین کی جا رہی ہے، یعنی احتیاط کرنی چاہیے تمام صحافیوں کو۔ میں اگر گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے آئین اور قانون کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، لیکن یہ جو کھلے عام ایسے لگتا ہے، اور میں آپ کو واللہ یہ بات بڑے دکھ اور تکلیف کے اندر یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ میں کبھی اس کا حامی نہیں رہا، لیکن ابھی جو ماحول ہے اس کے اندر میں خود سوچتا رہا ہوں کہ یعنی جیسے انڈیا کے اندر 25 کروڑ کے قریب 25-30 کروڑ مسلمان اس وقت بستے ہیں، اگر یہ پاکستان اگر ایسے ہی یہاں پر قبضہ کرنا تھا، اپنی ہی عوام کو فتح کرنا تھا، تو اگر یہ مسلمان بھی اکٹھے ہوتے تو پھر ہندوؤں نے کتنا ظلم کر لینا تھا۔ یعنی یہاں پر یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں قطن یعنی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خیالات کے اندر، سوچ کے اندر یہ پہلی مرتبہ فطور جو ہے وہ اب میرے اندر بھی پیدا ہوا ہے، جو میں نے اس پر سوچا ہے، کبھی پہلے ایسی سوچ پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے پریس کانفرنسیں کی، اور پھر جو ہے اب پریس کانفرنس کو نہیں کر رہا۔ بھائی یہ گرفتاریاں حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شیخ رشید کی گرفتاری ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدر ادارے ہیں، وہ یہ ساری گرفتاریاں کروا رہے ہیں۔ تو موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب چلے گئے، جو ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ آپ کی پالیسیز جو ہے وہ ظاہر کنٹینیو ہے، ادارہ ہے وہ تو کنٹینیو کرتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کی اتنی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، ووٹ کی اتنی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی یہ اس وقت جو ہے یہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے، یعنی یہ تاثر ہے۔ حالانکہ عمران ریاض نے یہ بات خود کی کہ یہ حکومت گرفتاری کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ پر ڈالے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اپنا سٹانس تو کلیئر کرنا چاہیے، وہ اس کے پیچھے دراصل ہے کون؟ یہ جو اتنی بڑی گرفتاریاں اور جو کاروائیاں اور جو ماحول ہے، نواز شریف کی واپسی کی خاطر پورے ملک کو اور کتنا ستیہ ناش کرنا ہے۔ زرداری، اور ایسے لگتا ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کے کوئی بہت بڑی قیمت وصول کی گئی ہے، اور یہ ملک خدا نہ خواستہ ان کو جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ یعنی کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ کرنے والے فرد جرم جس دن عائد ہونی ہے، وہ قوم کو اس کی اوقات بتائی گئی ہے، اس دن وزیر اعظم لا کر آپ نے مسلط کر دیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ یہاں پر یہ سارا جو ملبہ ہے، یہ موجودہ آرمی چیف ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ وہی کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ہی ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر اتفاق سے۔ تو یہ ان کو اپنا موقف کلیئر کرنا چاہیے۔ اس وقت عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا ہو رہی ہے، یہ خلیج اگر گہری ہوگی تو ذمہ داریوں پر ہم بھی شاید یہاں نہ بیٹھے ہوں، آپ بھی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ جائیں گے، لیکن بڑا نقصان ہوگا ملک کا۔
تو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سول حکومت کر رہی ہے، بھائی ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے، تاکہ معاملات جو ہے وہ کلیئر ہوں۔ لیکن ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اس لولی لنگڑی، یہ نگران حکومت کا کام ہی الیکشن کروانا ہے، اس طرح کے دھندے کے اندر انوالو ہونا تو نہیں ہے، تو اب وہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتی، تو یہ جواب دینا چاہیے ان کو۔ اور دوسری طرف یہ جو سارا اس وقت کھیل بظاہر دکھائی دے رہا ہے، مزید گرفتاریاں ہوں گی، ہو سکتا ہے ہمیں بھی گرفتار کر لیا جائے، یعنی جو بھی عمران خان کا حامی ہے یا اس کے نریٹو جو اس کا بیانی ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ وہ درست ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ ایک کھلی جو بدماشی ہے وہ ملک کے اندر شروع ہو گئی ہے عوام کے خلاف۔ اور یہ کیوں کہ عوام کو بھی آزمایا جاتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے، یعنی اس ملک کے تمام جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ عوام جو پیٹرول جب 30-35 روپے بڑھ جائے تو یہ احتجاج کرنے کی بجائے یہ پیٹرول پمپوں پر لائنوں میں کھڑی ہوتی ہے۔ یعنی آپ مشینیں بڑھا دیں، جیسے لتر بڑھانے کی فرمائش تھی، مشینیں بڑھا دیں، ہمیں جلدی ہے اور پیٹرول جلدی ڈال دیں، آٹے کی لائنوں میں لگتی ہے لیکن نکلتی نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے۔ ان کو علم ہے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، چند سو لوگ مختلف جگہوں پر نکلے ہیں، چند ہزار بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی ان کو علم ہے کہ یہاں جو بھی ہو جائے کوئی نہیں نکلتا۔ اس عوام کی سرشت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، تو مزید ظلم ہوگا، مزید گرفتاریاں ہوں گی، جو زبانیں یعنی نواز شریف جو ہے ان کو ولی ثابت کریں گی، جو ملک کا مسیحا ثابت کریں گی نواز شریف اور مریم نواز اور آصف زرداری کو، حاجی صاحب اور حافظ صاحب اور یہ سارے، تو وہ اس ملک کے اندر ان کو صحافی کہا جائے گا، وہ برقرار رہیں گے ٹی وی سکرینوں پر، وہ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، اور جو لوگ کہیں گے کہ یہ ظلم ہے، یہ بدماشی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، وہ پابند سلاسل ہوں گے۔ اور یہ کھلے عام ایک ایسا کھیل ہے جس پر بڑا دکھ ہو رہا ہے، ادارے اس کے اندر بدنام ہو رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں اب کیا اس کو ٹھیکے پہ دینے کی وجہ سے کیا کچھ اس کے اندر ہوا ہے، بہرحال حیرت ہوتی ہے۔ تو اداروں کو جواب دینا چاہیے تاکہ عوام کا جو مائنڈ ہے، جو اس وقت ایک مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جو خیالات لوگوں کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، تاکہ وہ کلیئر ہوں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔